والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس سے پوچھو جو روش پر بدعتیں ایجاد کر رہا ہے، کیا ہمارے نبی نے اس طرح درود پڑھنے کا حکم دیا ہے یا کسی صحابی نے اس طرح کا درود پڑھا ہے؟ جو میرا چیلنج ہے پوری دنیا بریلویت سے، اس طرح کا درود ہمارے نبی نے نہ پڑھا ہے اور نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، بلکہ نبی کے دیوانے صحابہ جب درود پڑھنے کا حکم آیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اپنے نبی پر درود بھی بھیجو، تو صحابہ کرام نے، جاؤ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی سلام پڑھنے کا طریقہ تو ہمیں رب نے بتایا، التحیات للہ والصلوات طیبات السلام علیک ایھا النبی، اس کا طریقہ تو اللہ نے ہمیں بتلایا، آپ نے بتلایا کہ نماز میں بیٹھ کر سلام پڑھا جائے۔ اے اللہ کے نبی، اب درود کا جو ڈھنگ آیا ہے، حکم آیا ہے، اس کا ڈھنگ کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے کیا تعلیم دی تھی؟ یہ بتلایا تھا کہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا بلا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ہمارے نبی نے بتلایا تھا، اور یہ درود میڈین کراچی ہے یا میڈین بریلی ہے؟ یہ کون سا درود ہے؟ پھر اس کتاب کے ٹائٹل پر تو فیضان سنت نہ لکھ، تو فیضان بدعت لکھ یا فیضان طبیعت لکھ، یہ تیری طبیعتوں کا فیضان ہے، یہ نبی کی سنتوں کا فیضان۔ تیری تو روش تیری تو کتاب کا ٹائٹل بھی نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو ٹائٹل پہ صحابہ کرام نے کبھی جوتے کا نقش تو نہیں بنایا؟ کسی بھی صحابی کو تو بتلا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا نقشہ بنا کر اپنے گھروں کی زینت بنایا ہو؟ تو نبی سے کہ صحابہ سے بھی بڑھ کر کے بڑا بھاری محبتی بن گیا، تم کہاں ہو؟ نبی کے صحابہ کہاں اور تم کہاں؟ پدی کے شور میں سر سے پیر تک خرافات کے اندر ڈوبنے والے شکم پرور۔ اور دیکھیں جناب علی، اس طرح سے جناب علی امیر اہل سنت بنے ہوئے ہیں یہ، اور یہ کتاب ہے مکتبۃ المدینہ، یہ مدینے کی طرف، کوفے کے لوگ اب مدینے کی طرف نسبتیں کرنے والے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا نبی کا اور امام بنایا کوفہ اور بصرہ والوں کو، نبی کی امامت کا بھی انہوں نے انکار کیا اور کہنے لگے نبی کا کلمہ تو ہم ضرور پڑھتے ہیں، پر ہم مذہب کون سے ہیں؟ مدنی یا محمدی مذہب نہیں، بلکہ ہمارا مذہب کوفے اور بصرے سے آیا ہوا حنفی مذہب ہے، مذہب بھی محمد الرسول اللہ کا نہیں کا۔ انہوں نے کوفے اور بصرے کو والوں کو اپنا امام بنایا۔ تو ایسے ہی یہ بیچارے لوگ ہیں، اب جب بے نقاب ہوئے ہیں، جب نبی سے محبت کے دم بھرنے کا مفہوم لوگوں نے سمجھا ہے کہ نبی سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی ایک ایک سنتوں کو لازم پکڑا جائے، تو اب کھسیانی بلی کھمبا نوچے، ان کا تو سر سے پیر تک بدعت میں ڈوبا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ تب انہوں نے اب مدینہ 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 مدینہ، کچھ نہیں تو کم از کم رٹی لگا لیں۔ تب یہ مدینہ مدینہ کا خوب ڈھٹورا پیٹ کر میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سے اب یہ جال ان جو ہے کبوتر بازوں نے پھینکے ہیں۔ یہ دیکھیں حضرت لکھتے ہیں، یہ حضرت ہر جگہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہے، سگے مدینہ محمد الیاس قادری عفی عنہ فتنی صفر المظفر 1409، سگے مدینہ۔ تو یہ سگے مدینہ بھائی جان، یہ سگے مدینہ کیا ہے؟ اس نے میرے پیٹ پر میرا نام پڑھا سگے مدینہ محمد الیاس قادری، تو سگ یہ فارسی لفظ ہے، سگے مدینہ یہ فارسی ترکیب ہے، مدینے کا سگ، مدینے کا کتا۔ یہ سگ مانے ہوتا ہے کتا، اور مدینے کا کتا، اور جہاں کتا ہو وہاں فرشتے، ہاں
صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کا انتظار فرما رہے تھے کہ وہی لے کر کے آئیں، اور جبریل دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ جب نبی کو دیر ہو گئی جبریل کے آنے میں، تو اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلے، دیکھا جبریل کھڑے ہیں، کہنے لگے جبریل اندر آؤ، تم باہر کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا پلہ بیٹھا ہوا ہے، اور جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں فرشتے۔ اے دعوت اسلامی کے لوگوں، ارے وہ مدینے کا کتا ہو یا مکے کا، وہ بریلی کا کتا ہو یا کراچی کا، کتا کتا ہی ہوتا ہے، اور یہ جب تک تمہاری جماعت میں رہے گا یا اس جیسے کتے رہیں گے، یاد رکھو وہاں رحمت کے فرشتے، لیکن موت کے فرشتے ضرور آئیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بدعات گڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو صرف زبان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے نغمے، لیکن اس کے پس پشت یہودیت اور نصرانیت کی تعلیمات کو امت کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، ایک بات اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، کان کھول کر کے سن لو، اگر عقیدہ خراب ہے تو تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اگر عقیدے کے اندر شرک موجود ہے، غیر اللہ سے فریاد رسی ہے، قبروں اور مزاروں کی عبادتیں اور پرستش ہے، اور اولیاء کرام کا نام لے لے کر کے ان کی دعائیاں ہیں، خدائی صفات ان کو دینے ہیں، خدائی اختیارات اور تصرف کا مالک سمجھنا ہے، تو اللہ کی قسم ہے، اور ہزار بار اللہ کی قسم ہے، ایسا آدمی مسلمان بظاہر ہو تو سکتا ہے، لیکن وہ مشرک ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، کہ دین اسلام کے نام پر بٹا لگانے والوں اور دین اسلام کی صاف اور ستھری اور پاکیزہ تعلیمات میں شرک اور بدعات کو ملانے والے، اس کی غلاظت اور نجاست، جبکہ شرک یہ حرام سے بھی بڑھ کے درجہ رکھتا ہے۔ پیشاب، پیخانہ اور دیگر چیزیں تو حرام ہیں، لیکن شرک یہ حرام سے بھی بڑھ کے درجہ رکھتا ہے۔ اگر اس کی ملاوٹوں کے ساتھ تمہیں دین پیش کیا جائے تو تم اسے منو سلوا سمجھ کر کے حرف کر رہے ہو۔ کیا اللہ تمہاری ان ملاوٹوں کو، ان ایسی عبادت جس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو، اللہ پسند فرمائے گا؟ جب تمہاری پسند اور تمہاری طبیعت یہ گوارا نہیں کرتی کہ پیشاب کے چند چھینٹے گرے ہوئے کھانوں کو تم پسند نہیں کرتے ہو، تو اللہ نے جن عبادتوں کا حکم دیا ہے ان عبادتوں میں شرک اگر ملایا گیا ہو، شرک اور بدعات کی ملاوٹیں ہوں، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری پسند سے بھی گرا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، یہ شرک کے سوداگر لوگ ہیں، یہ شرک کے بیوپاری لوگ ہیں، یہ کسی بھی انداز سے آئیں گے، یہ کسی بھی سائٹ سے آئیں گے، یہ کسی بھی کنارے سے آئیں گے، یہ کوئی بھی نیا چہرہ لے کر آئیں گے، یہ کوئی بھی زبان استعمال کریں گے، یہ جب تک شرک سے توبہ نہیں کر لیں گے تب تک ان کا عمل اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ اس سے بھی دگنی موٹی کتابیں لکھیں، یہ کسی بھی شکل و صورت میں آئے، یہ اللہ کے نبی کے باغی لوگ ہیں، یہ نبی کی سنتوں کا ذکر کر کے اپنے بزرگوں کی کہانیاں، ان کی داستانیں، ان کی حکایتیں، ان کی باتیں اور شرک ملا ملا کر کے امت کے اندر پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے لوگ جو کھلم کھلا ملاوٹیں جن کی واضح ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ایسے لوگوں کے پیچھے آپ لگتے ہو، ایسے لوگوں کی ہم نشینی کرتے ہو، ایسے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھتے ہو، ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہو، ایسے لوگوں سے میل جول رکھتے ہو۔ ارے میل جول رکھو، ٹھیک ہے، لیکن اس لیے رکھو تاکہ انہیں صحیح دین کی دعوت دو، اس لیے نہیں کہ ان مکاروں سے، ان عیاروں سے، ان فریبیوں سے، ان جھوٹوں سے تم دین اسلام سیکھو۔ یہ دین اسلام یہ کیا جانے، یہ کیا جانے، بٹ یہی وہ لوگ ہیں، انہیں کیا معلوم سنت کی قدر، یہ تو پیدا ہوئے حنفی، مریں گے حنفی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انہیں کیا پتا،
یہ تو انہوں نے اپنے عقیدے کا دوسرا امام ڈھونڈا، اپنے مسائل کے دوسرے امام ڈھونڈے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ اور جو مذہب جو عمل پیش کیا تھا اس سے تو یہ بہت دور ہو گئے۔ میرے عزیز، میرے دوست، بیدار ہو، زیادہ بات کہنے